ویلکم بیک ایوری ون. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں جب بھی خواتین کی بات کی جاتی ہے ہم ہمیشہ سے ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب خواتین کو امپاور کرنے کی بات کی جاتی ہے. ہم میں سے کوئی خاتون ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر بہت ساری جو خواتین ہیں ان کو اپنا آئیڈیل مان کر سوچتی ہیں کہ ہم میں بھی کوئی خوبی ہے, ہم بھی اپنے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں اور ہم بھی اپنی پہچان بنا سکتے ہیں, اپنے لیے سٹینڈ لیتی ہیں وہ. اور بہت زیادہ جو خواتین ہوتی ہیں پیچھے اس لیے رہ جاتی ہیں کہ وہ اپنے بارے میں بول نہیں پاتی ہیں, اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پاتی ہیں. اور یہ صرف اس طرح سے نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ شوہر کام کرنے نہیں دے رہا, آپ کے پہ ذمہ داری آ گئی ہے یا سسرال کا پریشر ہے. بہت ساری خواتین اور بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اپنے گھر کے پریشر میں بھی آ کر اپنا کریئر کو, اپنے جو بھی پیشن ہوتا ہے اس کو سیکریفائز کر دیتی ہیں کہ میرے گھر میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے یا میں کر نہیں پاتی. ہر چیز کو ضروری نہیں ہے جیسے آپ کے مائنڈ میں ہے اس طرح سے پریکٹیکلی سر انجام دیا جائے. بہت زیادہ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کی مرضی کے مطابق تھوڑی رائے لے کر, والدین جو ہیں ان کو سپورٹ کر کر سامنے لا کر کہیں نہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے. بٹ اس میں سب کی سپورٹ ہونا, سب کے انفلوئنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور ایسی کچھ خواتین ہیں جو دوسری خواتین کو سپورٹ کر رہی ہیں اور یہ بہت ایک اہم کام ہے اور بہت ضروری ہے آج کل کی جنریشن کے لیے اور آج کل کے دور کے لیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. خواتین میں یہ شعور, یہ آگاہی تو آتی جا رہی ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. ان میں سے ایک مثال ہمارے ساتھ موجود ہے شاہدہ نوید صاحبہ جو کہ NGO رن کر رہی ہیں میری پہچان کے نیم سے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے اور بہت ہی خوبصورت کلر پہنا, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پہ. اچھا شاہدہ جی, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی جو NGO ہے میری پہچان وہ کس طرح سے خواتین کو امپاور کرنے میں ہیلپ کر رہی ہے؟ دیکھیں, جو ہماری اپنی فاؤنڈیشن کا بیسک پرپز ہے وہ ہمیں ہر طرح سے لوگوں کو امپاور کرنا ہے. اس میں آپ کا فزیکلی ہو, مینٹلی ہو اور آپ کا فائنینشیل, تینوں طریقے سے پرسپیکٹیو سے ہم ہماری جو سوسائٹی میں پرابلمز آتے ہیں, جب تک آپ فائنینشلی امپاور نہیں ہیں آپ کے گھر کے مسئلے حل نہیں ہوتے. سیکنڈلی آپ کیا جاتی ہے جب آپ کو جو جتنی ہیلتھ کی بیماریاں آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی ہو رہی ہیں, تو دوائیاں اور پھر ڈاکٹر تک اپروچ وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے. ہم اس میں بھی بہت فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ہیلتھ کی فیسلٹیز میں فری میڈیکل کیمپس لگا کر ان کو فری میڈیسن پرووائڈ کر کے. تھرڈلی آ جاتا ہے مینٹلی امپاور میں. اس میں میں نے جو بیسک دیکھا ہے, گھروں میں مسئلے ہیں یا بچیوں کی ٹریننگ میں مسئلہ ہے, ہمارے ارد گرد میں ہم لوگ اس چیز کو بالکل فوکس نہیں کرتے کہ بچیوں کو آگے آنے والی لائف میں یا موجودہ لائف میں جتنے پرابلمز ہو رہے ہیں, لیڈیز بھی ہیں چاہے گھروں میں بھی مسائل ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کے لیے توجہ نہیں دی جاتی ہے. اس بات پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو مینٹلی امپاور کرنا, جب تک مطلب جیسے ہم باقی بیماریوں کو فزیکلی دیکھتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اگر کوئی مینٹلی کوئی چیز ڈسٹرب ہو رہی ہے, کسی کو بھی کوئی فیس کر رہا ہے, تو ان پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں اور ہم ڈفرینٹ اسکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز میں ہم یہ سیشنز ارینج کر رہے ہیں جس میں ہم ان کو بتا سکیں کہ ان کی لائف میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو ڈسکس کر کے سالو کر سکتے ہیں. اچھا, ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا اسکول, کالجز, یونیورسٹیز وغیرہ ہیں, ان میں کہیں نہ کہیں جا کر کسی ایج میں جا کر آلریڈی شعور, یہ آگاہی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری دماغی صحت جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, ہمیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے. تو ہمیں جو اویئرنیس ہے آپ کو نہیں لگتا ان ایریاز میں ان خواتین کو پہنچانی چاہیے جہاں پہ یہ رجحان ہے ہی نہیں, جو گھروں میں کام کرتی ہیں یا جو چھوٹے موٹے کام کر کے اپنا گزارا کرتی ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں, یا جو سنگل ویمن ہیں, وہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے, سنگل پیرنٹ جو ہیں؟ جی بالکل, ہمارا تو پہلا فوکس تھا ہی ویڈوز ڈیورس لیڈیز کی طرف اور جھگیوں کی طرف. میرا سٹارٹ ہی وہیں سے ہے. ہم نے جو اپنی ٹیلر رکھی, ہم نے جو بچیاں ہمارے پاس شروع سے آئیں وہ سب جھگیوں سے, اور وہ کام والی گھروں والی کام وہی ہم نے سٹارٹ ہی وہیں سے لیا. لیکن یہ بات آگے چلتی ہے, مطلب وہاں تک نہیں رکتی ہے. ان کو تو ہم نے پوری کوشش کی, ہم اسکل ڈیولپمنٹ بھی کریں, ان کو سیشن بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. میرا چاہے جتنا بڑا سیشن ہو, جتنا بڑا ٹاپک ہو, میں ان کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں اور ان پہ ہم ضرور بات کرتے ہیں. میں خود جھگیوں کا وزٹ بھی کرتی رہتی ہوں, ان کے پاس جاتی ہوں, ان کے پاس بیٹھ کے ان کے مسئلے سنتی ہوں, ڈسکس کرتی ہوں. ایون پھر کچھ لوگ مجھے خود اپروچ کر کے میرے آفس آتے ہیں اگر ان کو کوئی پرابلم فیل ہو رہا ہو, ڈسکس کرنا چاہتے ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم ضروری نہیں ہے کہ آپ کہہ رہی نا کہ بہت سی چیزوں میں ہم ایجوکیشن میں آ کے سیکھ جاتے ہیں. میرا خیال ہے اسٹل ہمیں بہت سی چیزوں پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹے لیول سے چلیں, چاہے وہ ہائیجین کا ہی کیوں نہیں ہے. پھر شادیوں سے پہلے ہماری بچوں کو, چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے, ان کو بالکل نہیں بتایا جاتا کہ آگے آنے والی لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہتی ہوں شادی سے پہلے آپ کی ایک کتاب ہوتی ہے, شادی کے بعد آپ کی ایک دوسری کتاب ہوتی ہے. وہ کتاب آپ کی کلوز ہو جاتی ہے اور سیکنڈ جب آپ کی بک سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہیں پتا ہوتا اس بک میں کیا ہونے والا ہے, اس میں کیا ہوگا. تو وہ بچوں کو بتانے کی بہت ضرورت ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ زندگی میں ہم جو سچ سیکھے ہیں
جو بھی ہمارے ایکسپیرینسز ہیں ہمیں وہ بچوں کو بتانے کی بہت ضرورت ہے. ہم نے جو ساری عمر لگا کر سیکھا ہوتا ہے ہم وہ شارٹ ٹائم میں اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں, اور میرا خیال یہ بہترین وے ہے ان کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ یہ بالکل آپ نے ایک بہت بہترین بات کہی ہے, شادی سے پہلے نہیں وہ چیزیں جو ہیں ٹرانسمٹ کی جاتی ہے, صرف تھوڑی سی چالاکیاں, صرف تھوڑی سی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آگے پہنچائی جاتی ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں, باقی جو ہیں وہ لڑکیاں خود سیکھتی ہیں یا جو بھی ہے جیسے بھی. تو ابھی اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر آپ بچیوں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گی کہ شادی کے بعد جو لائف چینج ہوتی ہے اس میں کیا پرنسپل یا کون سی ایسی ایڈوائس ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے, یا چند ایڈوائزز کون سی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو بات میں یہ کرتی ہوں کہ آپ کی 3 چیزیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ: رسپیکٹ, ٹالرنس اور آپ کا کمپرومائزز ہے. آپ نے جب گئے ہیں ایک لائف میں تو آپ نے اس بندے کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے اور آپ نے اپنی بھی کروانی ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنی کھو دیں, نہیں, آپ کی اپنی بھی رسپیکٹ ہے. آپ ایک سیلف کانفیڈنٹ اور سیلف رسپیکٹڈ پرسن رہیں, اپنی بات کی اپنی عزت ضرور آپ خیال رکھیں. اس کے بعد آتے ہیں آپ کو اگر لائف میں کوئی پرابلمز ہوئے ہیں تو اوبویسلی وہ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے, ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہیں, ڈفرینٹ جینڈر ہے, آپ کے ساتھ وہ سملیرٹیز نہیں ہو سکتی کسی صورت بھی. تو آپ نے ان چیزوں پہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہے, کچھ چیزوں کو آپ نے برداشت کرنا ہے. پھر بات آتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی. جب ایک دفعہ میں مطلب یہ اس بات کو بہت ڈیپلی سوچتی ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ایک ورڈ ہے جس کو ہم کامن ورڈ میں بول دیتے ہیں, بس انڈرسٹینڈ کر لیا. نہیں, میرے حساب سے انڈرسٹینڈنگ کے ورڈ میں بہت ڈیپ میننگز ہیں. کہ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ گئے ہیں, آپ جب سمجھ گئے ہیں, حالات کو سمجھ گئے ہیں, لوگوں کو سمجھ گئے ہیں, اپنے پارٹنر کو سمجھ گئے ہیں, پھر آپ ڈاؤٹ نہیں کریں. پھر آپ کے درمیان میں کسی بات کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ ہر رشتے میں ہے, چاہے وہ رشتہ داروں میں سوچیں, آپ کے اور بھی فیملی ریلیشنز ہیں, نیبرز ہیں, آپ کے ارد گرد جو بھی ہے, بچوں میں, میاں بیوی میں, آپ جب ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو سمجھ گئے ہیں کہ ہاں یہ اس بندے میں یہ بات ہے, میں نے اتنی حد تک یہ بات کرنی ہے, یہ بندہ میرے سے جھوٹ نہیں بولتا, اس بندے نے کبھی فراڈ نہیں کیا, یا اس کی نیچر میں یہ بات ہے, تو پھر اس میں ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے. انڈرسٹینڈنگ کا میننگ یہ ہونا چاہیے, سمجھ لیا پھر ڈاؤٹ نہیں. یہ بہت ایک اچھی مثال اور آپ نے بڑی ایک اچھی اگزامپل دی ہے. اچھا, ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب چیزیں ہمیں آگے لے کر چلنا چاہیے, لڑکوں کے لیے کون سے ایڈوائزز جو ہیں نا ان کو دینا چاہیے؟ ہم ایک جو ہوتا ہے سنگل صرف چیزیں ہوتی ہیں, ہم بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اپنے صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, سیم چیزیں جو ہے نا وہی آپ نے ریپیٹ کی ہے. بٹ اب مردوں کے لیے بھی کوئی ایڈوائزز ایسی ہوتی ہے نا جو ان کو آگے سے دینی چاہیے کہ کیسے رکھنا ہے, اور ان کی بھی تو لائف چینج ہو رہی ہوتی ہے, ان کے لیے کیا آپ کے لیے الفاظ ہیں؟ دیکھیں, سیم ہے, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے دونوں کا, کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. جو چیز لڑکیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے وہی لڑکوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ان کو زیادہ سینسٹیوٹی, مطلب ان کو زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے نا, کیونکہ ایک لڑکی دوسرے گھر سے آ رہی ہے, اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم دینے میں, چیزیں اڈاپٹ کرنے میں, فیملی اڈاپٹ کرنے میں, بیہیویئر, ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے, تو ان کو بھی زیادہ صبر کرنا چاہیے. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہوگی کہ رسپیکٹ دونوں کی ہے. لڑکی کی میں نے بتا دی کہ رسپیکٹ اس کو بھی خیال کرنا ہے, کمپرومائز اس کو بھی کرنا ہے کہ اس کی مسز سمجھ رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہے, اگر وہ کہیں پہ کہیں کمی بیشی ہے تو اس کو مل کے آگے لے کے چلنا ہے. انڈرسٹینڈنگ اس میں بھی آ جاتی ہے. سیکنڈ یہ کہ وہ ایک بنا ہوا ہے نا کہ ہم سنتے بھی ہیں, خلیل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ اچھی بیوی تب بنتی ہے وہ اچھی جب ماں ہوتی ہے. مطلب ہسبینڈ کے لیے بھی آپ کو صرف بیوی نہیں بننا کہ وہ لاڈ ہی اٹھائیں گے اور آپ کی ہر بات کو ہی کمپرومائز کریں گے. مرد کو کرنا پڑتا ہے, مرد کو باپ والا رول پلے کرنا پڑتا ہے. جس طرح ایک باپ اپنی بیوی بچی کو, اپنی بیٹی کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ان کو اون کرتا ہے, ان کی ہر چیز کو, ہسبینڈ کو بھی اسی طرح ہی اون کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ناجائز فائدے بھی اٹھاتی ہیں, چاہے وہ مردوں میں چاہے عورتوں میں. ناجائز فائدے اٹھانے نہیں چاہیے. جو آپ کو لمٹ مل رہی ہے, جو آپ کو چیز مل رہی ہے, اس کا فائدہ غلط نہ اٹھائیں. ناجائز فائدوں میں کون سی ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں دیکھیں یہ کہ اگر آپ کی کوئی رسپیکٹ کر رہا ہے آپ اس کی بھی کریں. آپ یہ نہیں سوچیں کہ وہ بس میرا ہی حق ہے, اس بندے کا نہیں ہے. اگر اس کی کوئی خواہش ہے آپ اس کو رکھیں, آپ اس کو مائنڈ میں رکھیں. لائک میں مطلب یہ سوچتی ہوں کہ کچھ لیڈیز ہیں وہ نہیں بولتی اپنے کوئی چیز خواہش ہے. میں رائٹس کی بات نہیں کرتی, لوگ رائٹس کو غلط میننگ میں لے جاتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق, عورتوں کے کیا, مطلب آپ کی کوئی خواہشیں ہیں, کوئی آپ کی ڈیمانڈ ہے تو آپ وہ ضرور بتائیں, اور اگلے بندے کو بھی وہ سوچنا چاہیے. سیم میں مردوں کے لیے کہتی ہوں, اگر آپ کے لیے کوئی خواہش آپ سمجھتے ہیں آپ کی ہے, آپ کو کوئی کھانے میں اچھا لگتا ہے, آپ کو کچھ جانا کہیں پہ دل کر رہا ہے, آپ کی کوئی اور خواہش ہے زندگی کے حوالے سے بھی, آپ سمجھتے ہیں آپ کی لائف اس طرح ہونی چاہیے, آپ وہ ضرور شیئر کریں. بالکل ایسا ہی ہے, بات کرنے سے بات بنتی ہے, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے, اور کانفلکٹ جو ہے وہ ان کو ریزالو ہونا چاہیے. پھر یہ کہ مطلب مردوں کو تھوڑا سا یہ کہ بڑا دل کرنا پڑتا ہے
لیکن یہ نہیں کہ وہ بھی ساری سیکریفائزز کر کے قربانی دے رہے ہوں. مردوں کا تو واقعی میں ہم دین نہیں دے سکتے ہیں. جس طرح سے باہر جاتے ہیں ہمارے لیے کما کر لے کر آتے ہیں, چاہے وہ والد کے روپ میں, بھائی کے روپ میں, جس میں بھی روپ میں نا, لٹرلی بہت محنت کرتے ہیں اور ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ہر طرح کی آسائشیں پہنچاتے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے ان کا بھی خیال رکھا جائے. اور عورت کو بھی چاہیے وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے کہ اگر مرد ایک آیا ہے تو اس کی کیا خواہش ہو سکتی ہے. اچھا کھانا, اس کو رسپیکٹ, دو ہی باتیں ہوتی ہیں. ایک سکون, تھوڑا سا اس کو پیسفل مل جائے, اچھی سے آپ اس کو کھانا اچھا سا پریزنٹ کریں. مطلب اس کے کام جو ہونے والے کیا ہی ہوتا ہے, کپڑے ریڈی کر کے رکھنا یا کھانا اچھا سے ریڈی کرنا. گھر تو صفائی آپ میڈ سے کرا لیتے ہیں, وہ تو ان کی نیڈ نہیں ہوتی ہے. ان کو تھوڑا سا پرسکون ماحول, بچوں کی تربیت ہو, بچے اچھی جگہ پہ سیٹل ہوں, گھر میں آئیں تو کوئی بدتمیزی والا ماحول نہ ہو, اوبیسلی سکون والا ماحول نظر آئے. اور اگر ان کی کوئی خواہش ہے اچھا کھانے کی تو وہ آپ بنا دیں. اس کے علاوہ پھر میرا خیال ہے ترتیب یا جو یہ بنیاد ہوتی ہے نا, شروع سے دونوں رکھتے ہیں نا, وہ مرد اس گھر کا ماحول جو ہے پہلے وہ چیزیں سیٹ کرتا ہے. اگر خراب کرنے والا ہی وہی ہو اور پھر آگے سے ڈیمانڈ کی جائے کہ اچھے سے بات کی جائے, تو پھر بھی ممکن نہیں ہے. دونوں کو برابری کے ساتھ اس چیز کو لے کر چلیں تو ہی گھر پرسکون ہو سکتا ہے. کسی ایک پر ہم یہ ذمہ داری بھی نہیں ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کسی اپنی وائف سے, اپنے ماں سے, اپنے بہنوں سے اگر اچھے سے بات کر رہے ہیں, اچھے سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں, تو پھر آپ چیزیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی زبان کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ وہ چیزیں نہیں ڈیلیور کر پا رہے, تو پھر آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں. اچھا جی, میں یہ بھی سوچتی ہوں جی کہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ گھر بنانے کا سوچ کے ہی آتی ہیں نا. بالکل, کہ وہ جا رہی ہیں ایک جگہ چھوڑ کے اپنے ماں باپ, اپنا نام, اپنے سب رشتے, تو وہ جا رہی ہیں تو گھر بنانے کے لیے جا رہی ہیں نا. اور جو مرد ہے, مرد بھی یہی سوچ کے لا رہا ہے کہ اوبیسلی گھر بنانا ہے. کوئی مرد بھی جان بوجھ کے گھر نہیں توڑنا چاہتا اور کوئی عورت بھی جان بوجھ کے نہیں توڑنا چاہتی. یہاں پہ اگر کوئی کانفلکٹ آتے ہیں تو وہ آپ کی کچھ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آتے ہیں. ان کو بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور کہاں پہ ٹوٹتے ہیں آپ آبزرو کریں, جہاں پہ بھی کہیں ٹوٹا ہوگا رشتہ, وہاں کمیونیکیشن گیپ آیا ہوگا, اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا ہوگا, اس کو ریزالو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. اچھا, یہ بڑا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اس کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم اپنے اندر چیزیں رکھتے جاتے ہیں. ہمیں محسوس سب ہوتا ہے, بندہ بشر ہے, ہمیں کیسے کوئی چیز محسوس نہیں ہوگی. ہمیں کسی بات کا برا لگا, ہم نے کہا ہے کوئی بات نہیں, اس ٹائم کے لیے کوئی بات بھی کہہ کے ہم نے بات اپنے اندر رکھ لی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں چند سالوں بعد جا کے وہ بات جب نکلتی ہے نا, وہ کسی اور طرح سے نکلتی ہے, وہ بھراس کی صورت میں نکلتی ہے, یا کہیں نہ کہیں فیل ہوتا ہے کہ شاید میری کوئی قدر نہیں تھی, یا اس طرح سے مجھے فیل کروایا گیا. فوری بات ہو جائے تو وہ بات کی وقت, اہمیت جو ہے کچھ اور ہوتی ہے. تھوڑے عرصے بعد ہو تو اور باتیں بہت زیادہ جو ہیں وہ جنم لے لیتی ہیں. شاید کسی ہر رشتے میں ایسے ہی ہوتا ہے, اوبیسلی سب میں, بہن بھائیوں میں بھی. تو سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے. ہم کہتے ہوتے ہیں خاموشی سے اگلے کو مارو, یہ ایک بڑا ایک کیا جاتا ہے. بات ہی نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا. ایک تو یہ کہ سچویشن کے حساب سے بولیں. مطلب کچھ عورتیں بلا وجہ بھی بولتی ہیں اور مطلب ہر بات ہی بول دیتی ہیں, وہ بھی نہیں سوچنا چاہیے. آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے بڑوں نے تو یہی سب لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جب مرد کو غصہ ہے تب نہ بولیں. اس ٹائم آپ وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں, بات کنوے ضرور کریں, لیکن ایک انوائرمنٹ کو جب دیکھ لیں آپ کا کول ہے اور بات کرنے کے قابل ہے, تب آپ بات کریں. صحیح ہو گیا. اچھا, ہم بات کرتے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. بچیوں کو ہنر سکھانا, بہت زیادہ این جی اوز جو ہیں یا بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بچوں کے, یا پھر کچھ فیملیز ایسی ہوتے ہیں, ان کے ماہانہ لگا دیے جاتے ہیں, ان کو ماہانہ پیسے دے دیے جاتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, ہر ایک کا نیکی کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن جب آپ دیکھیں ان کے بچے اس قابل ہو گئے, ان کو ہنر کی طرف راغب کیا جائے. اگر آپ کا بڑا کاروبار ہے تو ان کو کاروبار میں شامل کیا جائے, یا ان کو اتنے پیسے دے دیے جائیں کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر کے جو آپ ان کو ماہانہ دے رہے ہیں اس میں اور وہ پیسے ایڈ کر سکے اور خود کما سکے. لیکن ہم نے ان کو ماہانہ کی طرف رکھا ہوتا ہے. اس طرح سے خواتین کا بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ یا این جی اوز جو ہیں سپورٹ تو کرتے ہیں, لیکن ان کو پیسے دے دیا جاتا ہے. آپ کی جو این جی او ہے میری پہچانو, کس طرح سے اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کر رہی ہیں خواتین کے حوالے سے؟ اچھا, یہ مانگنے والا کانسیپٹ ہی بیسک میرے کام کے پیچھے تھا کہ مانگنا نہیں ہے. ویڈوز ہیں, ڈیورس ہیں, کچھ لوگوں سے جب میں ملی عورتوں سے تو ان کا تھا جو میکا دے رہا ہے, جو سسرال دے رہا ہے, جو نیبر زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں, وہ این ایف ہے ہمارے لیے. تو یہ ایک مانگنے کو کنسیپٹ میں آ جاتا ہے. اشاروں پہ جائیں, عادت ایک جو بن گئی ہوتی ہے. جی, اشاروں پہ جائیں, سگنلس پہ جائیں تو بچیاں, عورتیں بچوں کو اٹھا کے, اور مطلب ٹرانسجینڈرز, مانگنے کا کانسیپٹ یہی ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے نہیں دینا. میرے پاس جتنے آتے ہیں میں نے ان کو صاف کہہ دیتی ہوں پیسہ نہیں دوں گا, پیسہ نہیں ملے گا. آپ آئیں, سیکھیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو فری سکھائیں گے. آپ جس طرح کی بھی اسکل ہے وہ سوچ لیں آپ کے اندر کیا ہے. بیوٹیشن کی بھی ہو سکتی ہے, ڈرائیونگ ہو سکتی ہے, کوکنگ ہو سکتی ہے, کمپیوٹر کی کوئی اسکلز, آج کل اتنا دور ہے آئی ٹی کا, آپ کی سلائی کڑھائی ہو سکتی ہے. آپ وہ سیکھیں اور پھر اپنا کام کریں.
صحیح ہو گیا. اچھا ہم دیکھتے ہیں جیسے بہت ساری جو خواتین ہیں ان میں سلائی کڑھائی اور یہ جو ہے ہنر آلریڈی موجود ہوتا ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے سستی کر رہی ہوتی ہیں, ہم نے سینے نہیں آتے ہیں, ہم کیسے سلیں, اور ہم سے کوئی سلوائے گا نہیں, ابھی صفائی نہیں ہے, یا مجھے ڈیزائننگ نہیں آتی ہے, تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے مل نہیں جائیں. ایک ایسے کہنا نہیں چاہیے, جس کا جو سچویشن ہوتی ہے وہی بہتر جانتے ہیں, لیکن ہم جو عادت بنا لیتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے کرنا. تو کیسے خواتین کو گائیڈ کرتی ہیں کہ محنت میں عظمت ہے, محنت کریں گی تو اپنا بنا سکیں گی؟ جی, میں نے جب شروع کیا اور ہم نے وہاں پہ جب لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ آپ سیکھیں, تو لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مطلب سیکھیں کیوں. کام والیاں ہیں تو ان کو میں بلا کے کہتی تھی دیکھو تم 5 گھروں میں کام کرتی ہو, 6 میں کرتی ہو, تمہاری حالت دیکھو کیا ہوئی ہے, تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری بچی بھی اسی حالت میں اسی طرح ساری عمر گزارے؟ اوبیسلی نہیں چاہو گی تو تم 3 مہینے بھیج دو, 3 مہینے کچھ بھی نہیں ہے, ویکینڈ پہ بھیج دو, شام کے ٹائم بھیج دو, 1 گھنٹے کے لیے بھیج دو, جتنا تم سمجھتی ہو کہ یہ ٹائم تمہارے لیے ہے, فارغ ہے اور سوٹیبل ہے, تم اسی ٹائم پہ آ جاؤ. تمہاری بچی وہ سیکھ کے ان چیزوں سے بچ جائے گی جس چیز سے تم گزری ہو. بالکل اس طرح سے. لاسٹ منٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گی اپنی این جی او کے حوالے سے, یا آپ اگر کوئی نیو انیشیٹو لے کر آ رہی ہیں, جو میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ آپ لگاتی ہیں, اس حوالے سے اگر آپ کوئی بھی ڈیٹیلز دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں. جی, ہمارے فزیکل ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے فری میڈیکل کیمپس لگتے ہیں اور فری میڈیسن بھی دی جاتی ہیں. پریس کلب میں, چائلڈ پروٹیکشن بیورو, فاؤنٹین ہاؤس, ہمارے ڈفرینٹ سٹیز, آؤٹ آف سٹی بھی ہمارے لگتے ہیں. اس میں سرفراز ہیلتھ کلینک بھی ہمارا ہے وہاں پہ, اس کے تھرو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کو اگر او پی ڈی 24 آورس چاہیے تو اس کے تھرو ہم وہ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے میں جناح ہاسپٹل میں بھی بہت لوگوں کو ریفر کرتی ہوں. ایون ایک بچی ہے ٹرانس ہمارے ساتھ, اس کو میں نے جب پوچھا تم کیا کرنا چاہتی ہو, وہ مطلب کچھ کرنا چاہتی تھی, غلط کاموں کے علاوہ چاہتی کہ میں کوئی عزت دارانہ کام کروں. بچی اچھی ہے, اللہ کا شکر ہے, اور ہم نے اس کو جناح ہاسپٹل سے ٹرین کرایا, تو وہ ہمارے ساتھ اب اٹیچ ہے. اس نے انجیکشن لگانا, ڈرپ لگانا, بی پی وغیرہ اور سیمپل لے لیتی ہے, تو اس کے تھرو ہم اس میں بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, کسی بھی چیز کی لینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرائیں گے. ٹھیک ہو گیا. خواتین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ خواتین کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں آپ محتاجی والی بات ختم کر دیں, اسٹرانگ بنیں, بہادر بنیں, چلاک نہ بنیں, یہ میں پہلے بھی کہتی ہوں, اور آپ آگے بڑھیں. جو اسکل ہیں آپ کے اندر ان کو آپ ایکسپلور کریں, ان کی ٹریننگز لیں. آج کل IT کا دور ہے, آپ سب کچھ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب چینل بنا لیں, آپ بے شک اسلامک بنا لیں, آپ کوکنگ کا چینل بنا لیں. آپ کوئی کام بھی, اب آج کے دور میں میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں رہا کہ جو کہیں کہ یہ کام مشکل ہو گیا لیڈیز کے لیے. کوئی بھی مشکل نہیں ہے, عورتیں ہر فیلڈ میں آ رہی ہیں. میں نے ایک ٹرانس دیکھی ہے, ڈاکٹر ہے میرب, میں بہت اس کو دیکھ کے متاثر ہوتی ہوں. ماشاءاللہ جس طرح سے وہ بات کرتی ہے, اس کا ڈیلیوری بات کرنے کا اور اس کا نالج ہے, تو کوئی بھی امپاور ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے.